नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 26। तफ़सीर। इन्नल्लाह ला यस्तही अन यदरिबा मसलन मा बऊज़तन फ़मा फ़ौक़हा। ये कि नहीं शर्माता अल्लाह ताला कि वो मिसाल बयान करे किसी मच्छर की या जो उससे बढ़कर कोई चीज़ हो। शान नुज़ुल लोगों ने सवाल किया कि अल्लाह ताला ने ये कैसी मिसाल बयान की है, अगर ये कलामुल्लाह है तो इसके अंदर इतनी हकीर सी चीज़ यानी मच्छर की मक्खी की अल्लाह ने मिसाल बयान की। तो उसके जवाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अल्लाह ताला नहीं शर्माता किसी भी चीज़ को बयान करने से, खा वो मच्छर हो या उससे बढ़कर हो या उससे ज़्यादा हकीर हो, उससे भी छोटी हो। फमा फ़ौक़हा का एक मायना जो मच्छर के ऊपर हो। और कुरान की जो हिकमतें हैं, कुरान के जो मौजज़ात हैं, वो दिन ब दिन जितना ज़्यादा इल्म बढ़ता जा रहा है, मौजज़ात भी बढ़ते जा रहे हैं। मौजज़ात खुल खुल के सामने आ रहे हैं। लेटेस्ट साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया कि मच्छर के पर के ऊपर एक और छोटा सा कीड़ा होता है जिसका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है और लाइफ के सारे सिस्टम इसके ऊपर काम करते हैं, जो नेक्ड आई से नज़र नहीं आता। मच्छर के ऊपर सही नज़र नहीं आता, यानी कह दें कि उसके ऊपर जो है वो क्या है, मच्छर की जूं होती है। तो उसके ऊपर छोटा सा हकीर सा कीड़ा कैसे नज़र आएगा, क्योंकि मच्छर के बाद हिस्से हमें नज़र आते हैं और बाज़ नहीं नज़र आते। वो किसको नज़र आएंगे? जो इसको अच्छे तरीके से इसका तजुर्बा करेगा। मच्छर की 100 आँखें होती हैं। तो जो सब की सब उसके सर में है। मच्छर के 48 दांत हैं। मच्छर के 3 दिल हैं और तीनों मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। मच्छर के सूंड में 6 छुरियां हैं। हर छुरी का अपना अपना काम है। मच्छर के दोनों तरफ 3-3 पर हैं। पर के अंदर हरारत का पूरा निज़ाम है जो कि लेज़र की तरह है। इसी के ज़रिए ये इंसानी जिल्द को तरीकी में पहचानता है। मच्छर जब खून चूसते हैं तो उस वक़्त अपना लुआब हमारे खून में डाल देते हैं। मच्छर का लुआब पेन किलर का काम देता है। मच्छर जब काटता है, मच्छर की सुई में नशा करने का निज़ाम है जिससे काटते वक़्त इंसान को महसूस नहीं होता, पता नहीं चलता, और काटी गई जगह खून चूसने से सूज जाती है। मच्छर के अंदर खून का तजज़िया करने का निज़ाम है, इसलिए हर खून को नहीं चूसता। मच्छर के अंदर चूसे हुए खून को जो गाढ़ा होता है, माया यानी पतला करने का निज़ाम भी मौजूद है। तभी खून उसकी इंतहाई बारीक सूंड से गुज़रता है। मच्छर के बारे में सबसे बड़ी और तजदीद तरीन तहकीक की है कि मच्छर की पीठ पर एक और छोटा सा कीड़ा होता है जो खुर्दबीन से देखा जा सकता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि अल्लाह मच्छर से और उसके ऊपर छोटी चीज़ से नहीं शर्माता। अल्लाह क्यों शर्माए? शर्माना तो उन लोगों को चाहिए जो अल्लाह की नाफरमानी और नाशुक्री करते हैं और अल्लाह के दीन को रोकने की कोशिश करते हैं। मादा मच्छर 1 सेकंड में 500 मरतबा अपने पर फरफरा सकती है। नर मच्छर उनको इसी वजह से पहचान सकते हैं। जब मच्छर बड़े हो जाते हैं तो नर मच्छर से सिर्फ 10 दिन तक ज़िंदा रह सकते हैं, जबकि मादा मच्छर 6 हफ्ते ज़िंदा रह सकती है। क्योंकि मच्छर खून पीते हैं, इसलिए उनको गर्म दर्जा हरारत की ज़रूरत होती है। इसलिए अगर दर्जा हरारत कम हो जाए या वो मर जाए या बेहोश हो जाते हैं, बेहोशी में चले जाते हैं। मच्छर की ज़िंदगी के इब्तिदा में 10 दिन पानी के अंदर वो गुजारते हैं। मादा मच्छर एक वक्त में 300 अंडे देती है जो कि पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। मच्छर बहुत सी बीमारियों और वायरस को फैलाते हैं, लेकिन वो HIV एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल नहीं कर सकते। एक मच्छर अपने वज़न से 3 गुना ज़्यादा खून पीता है, लेकिन फ़िक्र ना करें, आपका खून कम नहीं होगा क्योंकि मच्छर को आपका खून ख़त्म करने के लिए
آپ کو 1 ارب مرتبہ کاٹنا پڑے گا۔ مادہ مچھر کے منہ پر ایک لمبی سی سونڈ ہوتی ہے جس سے وہ خون چوستی ہے۔ مچھروں کے دانت نہیں ہوتے، اس لیے وہ پانی والے پودوں اور پھلوں پر گزارا کرتے ہیں۔ دنیا میں مچھر کی 3500 قسمیں ہیں، جن میں سے 175 امریکہ میں پائی جاتی ہیں۔ صرف مادہ مچھر ہی انسان کو کاٹتی ہے، کیونکہ ان کو انڈا بنانے کے لیے خون کے اندر پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب، کہ اللہ نہیں شرماتا مچھر کی مثال بیان کرنے سے۔ مچھر کا ذکر کرے یا اس کے اوپر جو ہے وہ بیان کرے، جو اس پر چمٹی بیٹھی ہے یا اس سے بھی چھوٹی چیز کا ذکر کرے، کیونکہ اصل مقصود سمجھانا ہے۔ اگر کوئی بات مچھر کے ذکر سے سمجھ میں آ جائے تو مچھر بھی معمولی چیز نہیں۔ اگر دیکھا جائے، یہ وہ لوگ جن کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں اور برے خیالات آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا اس میں مثال بیان کرنے کا کیا مطلب ہے، کیوں بیان کی ہے، اس مثال کی کیا ضرورت ہے، اس مثال کا کیا فائدہ ہے۔ وہ حجت بازی کرتے ہیں نا، باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ کسی چیز سے نہیں شرماتا۔ اب مثال کے طور پہ دیکھیں، ہم اگر پارک میں جاتے ہیں تو مچھر جو ایک چھوٹا سا مچھر ہے جس کو ہم چھوٹا سا کیڑا سمجھتے ہیں، پاؤں پہ کاٹتا ہے، ہم اس کو اڑاتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا وہ کہاں گیا، پھر دوبارہ تھوڑی دیر بعد آ جاتا ہے، پھر آپ اپنے آپ کو ہی مارتے ہیں نا اس کو کچھ کرنے کی بجائے۔ تو مچھر دیکھنے میں سائز میں چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اس کے کام اور پھرتی، اس کی جو ساخت ہے وہ معمولی نہیں ہے۔ اور بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بات واضح کرنے میں، حق کو واضح کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ جانتے ہیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ جانتے ہیں بے شک وہ مثال حق ہے، ان کے رب کی طرف سے ہے۔ قرآن مجید میں جو بھی بات بیان ہوئی وہ بالکل سچ ہے، وہ لا ریب فیہ ہے، ان کے رب کی طرف سے آئی ہے۔ یعنی ایمان والے مثال کو سمجھ جاتے ہیں، مقصد کو سمجھ جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، لیکن ان کو صرف جاننے والے ہی سمجھتے ہیں، صرف علم والے ہی مثالیں سمجھتے ہیں۔ بعض کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان آیات کو پڑھ کر رویا کرتے تھے۔ اگر ان کو قرآن پاک کی کوئی مثال سمجھ نہ آتی، کیوں روتے تھے؟ کہ اگر مثال نہیں سمجھ آئی تو وہ روتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میری مثالوں کو صرف علم والے سمجھتے ہیں، اور اگر ہمیں مثال سمجھ نہیں آ رہی تو علم والے نہیں ہیں ہم۔ علم والا ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ علم کی بنا پر فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا تھا۔ کس انسان کے لیے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کو حکم ملا کہ وہ اسے سجدہ کریں۔ تو یہ اگر سجدہ تھا تو وہ علم کی بنا پر تھا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک علم کی اہمیت تمام چیزوں سے زیادہ ہے، تو ہمیشہ مسلمانوں کے اندر عزت اور وقار کا ایک نالج رہے گا۔ لیکن جب لوگوں کے اندر ایمان کمزور ہوا، دنیا مطلوب ہوئی، تو پھر علم والوں کی قدر نہ رہی۔ ان کے مقابلے میں کس کی قدر زیادہ ہو گئی؟ مال کی یا مال والوں کی۔ تو جو ایمان والے وہ جانتے ہیں کہ یہ سب حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، پس وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ، کیا ارادہ کیا اللہ نے، بِهَذَا مَثَلًا، اس مثال کو بیان کر کے۔ یہ مثال اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان کی؟ اللہ کیا چاہتا ہے اس مثال کو بیان کر کے؟ بات خود نہیں سمجھتے، اعتراض اللہ پہ کرتے ہیں۔ یہ ہے کم عقلی۔ بہت سے لوگ جن کو اللہ کی بات سمجھ نہیں آتی یا اس کے مطابق ان کی سینس نہیں بنتی، بجائے اس کے کہ خود کو بلیم کریں، اس بات کا اعتراف کریں کہ ہم تو کم علم والے ہیں، فوراً اللہ پر اعتراض کرتے ہیں۔ یہ مثال ہی کیوں آئی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا یضل بہ کثیرا، وہ اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔
انہی مثالوں کو ان کی ہدایت کی بجائے گمراہی کا ذریعہ بناتا ہے، یعنی لوگ وہاں سے بھٹک جاتے ہیں۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور اس کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، یعنی جو اللہ مثالیں دے کر لوگوں کو بات سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں، لیکن جب کچھ لوگ نہیں سمجھتے تو وہ ان کے لیے فتنہ بن جاتی ہے۔ اور کیوں نہیں سمجھتے؟ کیونکہ غور و فکر نہیں کرتے یا سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور نہیں وہ گمراہ کرتا اس کے ذریعے مگر فاسقوں کو، نافرمانوں کو، جو اللہ کی بات ماننا نہیں چاہتے۔ ان کو پھر اللہ کی بتائی ہوئی بات سمجھ نہیں آتی اور وہ حق سے بھٹک جاتے ہیں۔ اس آیت میں ہمارے لیے سیکھنے کے بہت سے سبق ہیں۔ پہلی بات تو یہ، اللہ سبحانہ و تعالی حق بیان کرتے وقت نہیں شرماتا۔ خلاصہ کیا ہے اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ حق بات کرتے وقت نہیں شرمانا چاہیے، نہیں ڈرنا چاہیے۔ پہلے دن میں نے آپ سے کہا تھا جو آپ پڑھیں دوسروں کے ساتھ جا کر شیئر کریں، کیونکہ شیئر نہ کرنے والوں کے بارے میں کہا گیا ہے صم بکم عمی، وہ حق سنتے نہیں، وہ حق بات کرتے نہیں، وہ حق دیکھتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے۔ اور یہ کس کی صفت تھی؟ منافقین کی، کہ دنیا بھر سے دلچسپی ہے، اگر انٹرسٹ نہیں تو اللہ کی بات میں نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس سے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ حق بات کرنے کے لیے ڈرنا، جھجکنا نہیں چاہیے۔ سچی بات خواہ وہ چھوٹی سی کیوں نہ ہو، خواہ وہ مچھر جتنی کیوں نہ ہو یا اس سے بھی چھوٹی کیوں نہ ہو، خیر کی بات آگے پہنچانے میں کوئی شرم نہیں کرنی چاہیے، حق بات کرنے میں کوئی شرم نہیں کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر انصار کی عورتوں کی صفت بیان کی تھی کہ وہ حق معلوم کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہمیں دین کی کوئی بات پتہ نہیں ہوتی لیکن ہم شرم کے بارے میں پوچھتے نہیں۔ کیا سوچتے ہیں لوگ کہیں گے اس کو اتنا بھی پتہ نہیں، اتنی چھوٹی سی بات ہے، اتنی بوڑھی ہو گئی اور اتنی بڑی ہو گئی۔ ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ انسان کو ہمیشہ کھلے دل اور کھلے ذہن کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اگر کوئی ہنسے بھی تو کوئی بات نہیں، ایسی بات کرتے وقت شرمانا نہیں چاہیے جو علم پہ مبنی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات کرنے والا بنائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔